حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقے کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت امام حسن کی طرف تھیں۔ چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ جامع مسجد کوفہ تشریف لائے۔ مسلمانوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے، آپ نے ان سے بیعت لی۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت امام حسن صلح پسند ہیں اور جنگ ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ حضرت امام حسن نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اگر اس کی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ سے اپنے لیے کچھ مقرر کرا کے خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کو ان حالات کا پورا اندازہ تھا، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد ہی انہوں نے فوجی پیش قدمی شروع کر دی اور پہلے عبداللہ بن عامر کو لشکر دے کر آگے روانہ کر دیا۔ یہ مدائن کی طرف بڑھے۔ حضرت امام حسن اس وقت کوفہ میں تھے۔ آپ کو عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلے کے لیے کوفہ سے مدائن کی طرف بڑھے۔ صابات پہنچ کر اپنی فوج میں کمزوری کے آثار دیکھے، اس لیے اسی مقام پر رک کر تقریر کی کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ اسے مسترد نہیں کرو گے۔ جس اتحاد و یکجہتی کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس تفرقہ اور اختلاف سے کہیں افضل و بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف مجبور کرنا نہیں چاہتا۔ یہ خیالات سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہت سے خارجی عقائد کے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ حضرت امیر معاویہ سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کی طرح حضرت امام حسن کو بھی برا بھلا کہنے لگے اور ان کی تحقیر کرنی شروع کر دی، اور جس مسلح پر آپ تشریف فرماتے تھے حملہ کر کے اسے چھین لیا اور گلے سے چادر کھینچ لی۔ حضرت امام حسن نے یہ برہمی دیکھی تو گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ربیع و حمدان کو آواز دی۔ انہوں نے بڑھ کر خارجیوں کے نرغے سے چھڑایا اور آپ سیدھے مدائن روانہ ہو گئے۔ رستے میں جرہ بن قبیصہ خارجی حملے کی طاق میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن جیسے ہی اس کے قریب سے گزرے اس نے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن قتل اور عبداللہ بن زبیان نے جو آپ کے ساتھ تھے جرہ کو پکڑ کر اس کا کام تمام کر دیا اور حضرت امام حسن مدائن جا کر محل میں قیام پذیر ہو گئے اور زخم بھرنے تک ٹھہرے رہے۔ شفایاب ہونے کے بعد پھر عبداللہ بن عامر کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دوران میں حضرت امیر معاویہ بھی پہنچ چکے تھے اور قیس بن عامر کو جو حضرت امام حسن کی طرف سے یہاں متعین تھے گھیر لیا تھا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ نے قیس کا محاصرہ کیا، دوسری طرف حضرت امام حسن اور عبداللہ بن عامر مقابل آ گئے۔ عبداللہ بن عامر نے اس موقع پر یہ چال چلی کہ حضرت امام حسن کی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ عراقیوں، میں خود جنگ نہیں کرنا چاہتا، میری حیثیت صرف حضرت امیر معاویہ کے سپاہی کی ہے اور وہ شامی فوجیں لے کر خود پہنچ چکے ہیں، اس لیے حضرت امام حسن کو میرا سلام کہہ دو اور میری جانب سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ان کو اپنی ذات اور اپنی جماعت کی قسم جنگ ملتوی کر دیں۔ عبداللہ بن عامر کی یہ چال کام کر گئی۔ حضرت امام حسن کے ہمراہیوں نے ان کا پیام سنا تو انہوں نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا
اور پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت امام حسن نے اسے محسوس کیا تو وہ پھر مدائن لوٹ گئے۔ آپ کے مدائن چلے آنے کے بعد عبداللہ بن عامر کو موقع مل گیا۔ اس نے بڑھ کر مدائن میں آپ کو گھیر لیا۔ حضرت امام حسن پہلے ہی سے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے پر آمادہ تھے۔ اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کر دیا اور چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا، اور یہ شرائط عبداللہ بن عامر کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ کے پاس بھجوا دیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی مصلحت کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے، جو حضرت امیر معاویہ کے ہمراہ تھے، ان سے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ مجمع عام میں حضرت امام حسن سے دستبرداری کا اعلان کرا دیں تاکہ لوگ خود ان کی زبان سے اس کو سن لیں، مگر حضرت امیر معاویہ مزید حجت مناسب نہ سمجھتے تھے، اس لیے پہلے اس پر آمادہ نہ ہوئے، مگر جب حضرت عمرو بن العاص نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے حضرت امام حسن سے درخواست کی کہ وہ سرعام دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ کی اس فرمائش پر حضرت امام حسن نے مجمع عام میں تقریر فرما کے، اے لوگو، خدا نے ہمارے اگلو سے تمہاری ہدایت اور پچھلوں سے تمہاری خون ریزی کرائی۔ دانائیوں میں بہتر دانائی، تقوی اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بدعمالیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان تنازع ہے یا وہ اس کے حقدار ہیں، میں دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح اور تم لوگوں کی خون ریزی سے بچنے کے لیے میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس دستبرداری کے بعد حضرت امام حسن اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ چلے گئے۔